اس پر کلیئر ہو کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں. اور ہمارے عزیزوں میں بچہ ایک معذور ہے تو جیسے ذکر ہوا ہے کہ وہ جس تکلیف اور جس کرب سے اس کے ماں باپ ہر صبح شام اس کو دیکھ کر گزرتے ہیں وہی محسوس کر سکتا ہے. صحت اور سلامتی اور آزاد کی سلامتی یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی، ہم میں سے ہر ایک اس حوالے سے اگر کسی بھی ماں باپ کو اس حوالے سے کوئی پیغام دیں اور اس کی صحت مند زندگی کا وجود ہو تو ہمارے لیے وہ خوشی کا سبب ہے. بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سیدہ رمنا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے خدا کا یہ اصول جو ہمیں دیا گیا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اسلام دماغی اور سماجی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا درس دیتا ہے اور ایسی صلاحیتیں جن سے انسانیت مجروح ہو ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. یہ پولیو مہم یہ ایک عفریت ہے کہ جس نے انسانیت کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو اس کے خلاف امت مسلمان کا ہر فرد اس کو میدان جنگ سمجھ کر اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا. اور ہمارے دین اسلام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ کہیں انسانیت میں فلوج نہ ہو جائے. اگر کسی خاندان فیملی کا کوئی ممبر اس بیماری کا وکٹم ہوتا ہے تو اس کی تکلیف کا ادراک صرف وہی فیملی جانتی ہے. دوسرا تو صرف اس سے تعزیت کر سکتا ہے یا اسے افسوس کر سکتا ہے. بے شک اللہ ہمیں ایسی موذی مرضوں کے ساتھ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا قاضی عبدالغفار قادری صاحب امیر مرکزی جماعت اہل سنت پنجاب سے درخواست ہے کہ وہ اظہار خیال. علامہ صاحب نے لکھ کے ایک سوال اٹھایا تھا کہ جیسے آج اویئرنیس ہوئی ہے اس سے پہلے بھی اگر ہو جاتی تو یہ مسئلہ اور آسان ہو جاتا اور بہت احسن انداز سے یہ کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. اور اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی اور علامہ صاحب نے فرمایا کہ ٹی وی پہ اشتہار آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آغاز ہو چکا ہے. جس طرح باقی آپ مہم چلاتے ہیں اسی طرح ان علماء کو بھی مطلع کر دیا جائے کہ آپ کے علاقے یا اس ایریے میں آج جو ہے مہم کا جو ہے آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ ٹیم کے آنے سے پہلے وہ علاقے کو مطلع کر دیں کہ وہ ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ آمادہ ہو جائے. اور بھی انشاءاللہ باقی علماء کرام اپنے اپنے آراء پیش فرمائیں گے. وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا ہی گزارش ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا شوکت ضیاء چودھری. سب سے پہلے تو ہمارے محترم پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑی آسان طریقے کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور نو ڈاؤٹ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو یہاں سے ملا. وہ اویئرنیس جو اس سے پہلے نہیں تھی اس پلیٹ فارم سے ہمیں وہ معلومات بھی میسر آئی. جہاں تک تعلق ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کچھ تھوڑا سا پہلے ذکر کیا کہ امام کعبہ تک ان کی میٹنگز ہوتی ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کچھ گراؤنڈ ریئلٹی پر آئیں. امام کعبہ تک رسائی بہت مشکل ہے. ہمارے امام تو دائیں بائیں بیٹھے ہیں, یہاں تک آپ کی انفارمیشن آنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات, شروع میں محترم نے جس طرح یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو ڈراپس پلائے جاتے ہیں ان کے اوپر کچھ خدشات ہیں. میں اپنی معلومات کے مطابق بات کروں گا. دیکھیے کہ کچھ ملٹی وٹامنس ٹیبلٹس آتی ہیں مارکیٹ میں جن کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جیلیٹین ہے اس میں, تو بہت سے لوگ اس کنسرن کی وجہ سے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں.
تو کیا یہ جو خدشہ ہے ہمارے ذہنوں کے اندر اور پبلک کے اندر بھی کہ اس کے اندر کیا ایسی چیزیں شامل ہیں، اس سوال کے لیے کیا اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کیا میکنزم آپ نے ابھی تک بنا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ 30-35 سال سے چل رہا ہے، بہتری آ رہی ہے، یہ جواب ٹھیک ہے، لیکن جو ایک کی کنسرن ہے اس کے اوپر بھی کچھ آپ کو ڈیٹیل ضرور پبلک میں لانی چاہیے. بس میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. جی شکریہ. اور بعد ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو سائنسز اسلام آباد میں موجود ہے وہ اس ویکسین کے اوپر رپورٹ شائع کرتا ہے، اس کے انگریڈینٹس، اس کے اندر کیا اجزاء شامل ہیں اور اس کے اندر پوری رپورٹ ہے. اور وہ صرف پلیز جب آپ گروپ بنائیں گے تو جو لاسٹ رپورٹ ہے وہ آپ نے مجھ سے لے کے تو گروپ میں شیئر بھی کر دینی ہے، سرٹیفکیٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہے. میں سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو یہ ریکوائرمنٹ ہے میں نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. ایک ریکویسٹ میں اور کرتا ہوں کہ جب اینول ڈے اس کا آتا ہے، یعنی کہ جو اس کو اس کے لیے کوئی اسپیشل ایک ڈے بھی ہوتا ہے پولیو ڈے، اس کے اوپر آپ جو لٹریچر ہے ہمیں یہ ہم تک کیسے پہنچ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو جمعے کے خطبے میں لے کے جائیں اور ہمارا ایک پبلک کے ساتھ بڑا کلوز کنیکشن آج کے بعد پہنچنا شروع ہوتا چلیں انشاءاللہ. ان کی ذمہ داری باقیوں کے جی بس ٹھیک. یہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گا. جی آج میں نے پہلے ہی آغاز اپنا کیا تھا کہ پہلے معذرت کے ساتھ کہ جو آج کی یہ میٹنگ ہمیں بہت پہلے کرنی چاہیے تھی. آپ سے پہلے کوئی ایک میٹنگ نہیں کر سکے یا آپ کے ساتھ یہ ورک شاپ اس طرح کی پہلے نہیں کر سکے، لیکن یہ ایک بڑے لیول پہ ہے کہ جی ہم آج لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف اضلاع کے چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر جہاں سے ہمیں ریزسٹنس مل رہا ہے، جہاں سے ہمیں انکاری بچے ہیں یا کوئی مسکنسیپشن قصبے میں نظر آ رہی ہے، تو وہاں کے علماء کو ضرور ہم آن بورڈ لیتے ہیں. اور جس طرح ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ آپ نے ٹاپ لیول لیڈرشپ کو اس پہ لیا یا نہیں لیا، تو ریلیجس لیڈر کو جو لوکل ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. اور جب ہمارے پاس کوئی ریفیوزل آتا ہے تو انہی کے نیٹ ورک کے ذریعے ہم اس قصبے کے اس علماء تک پہنچ جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ جا کے اس فیملی کو پھر بتاتا ہے کہ جی یہ پولیو کے قطرے مضر صحت نہیں ہیں، بچے کی اپنی صحت کے لیے ضروری ہیں. ایک مولانا صاحب نے یہ بھی بات کی کہ ہم اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو جو پولیو کے قطرے ڈور ٹو ڈور جا کے پلا رہے ہیں ان کو کوئی تحفظ فراہم کرتے ہیں. تو پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پولیس والوں کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے کیمپین سے پہلے. اور پنجاب میں تو کیونکہ اتنے وائلنس کے ایشوز نہیں ہوتے ہیں کچھ پاسٹ ہسٹری میں، لیکن باقی پروونسز کے اندر وائلنس کے اندر لوگوں کو شوٹ بھی کیا گیا ہے، دے ہیو لاسٹ دیئر لائفز. تو وہ بھی اس کو بھی روکنے کے ہمارے پاس پورے طریقے ہوتے ہیں. لوگوں پہ FIR ہوتی ہے. ایون وہ گھر والے جو ہماری ٹیم کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، ان کے اگینسٹ بھی ہم FIR کروا کے اور ان کو جو ہے وہ لا کے لحاظ سے جو سزا ہوتی ہے وہ ان کو وقت دیتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو کیونکہ فرنٹ لائن ورکر جو ہے وہ آگے جا رہا ہے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اس موسم کی تپش میں، بارش کے اندر، سردی میں، اور جا کے پھر قطرے پلا رہے ہیں ہمارے بچوں کو، اس کی پروٹیکشن ہمارے لیے بالکل مقدم ہے اور ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج آنے کا. پولیو ایک ایسا مضر مرض ہے جس کا علاج تو ہے ہمارے پاس، لیکن لوگ اپنی کم علم کی وجہ سے اپنے بچوں کو یہ قطرے نہیں پلاتے. اور کوشش ہماری یہی ہے کہ آپ لوگوں کے نیٹ ورک کے ذریعے، آپ لوگوں کی اثر و رسوخ کے ذریعے ہم بچوں تک یہ قطرے پہنچا سکیں تاکہ بچے پاکستان کی ایک صحت مند معاشرہ بنائیں اور ہم آگے سے آگے جا سکیں. بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ سب. بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے جو سب سے بڑا پوائنٹ علماء اکرام کی طرف سے آیا ہے، ایک تو یہ سارے ذہنی طور پہ اس قطروں کے حق میں ہیں. جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے سر کو اور گولی دی جا رہی ہے پیٹ کی درد کی، یعنی کہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ علماء سپورٹ نہیں کرتے، علماء کی سنی جاتی ہے. تو جب تشہیر کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اداکار اور جو فلم سٹار ہیں جن کے علماء پہلے ہی خلاف ہے، تو میرا خیال سب سے بڑا پوائنٹ یہ آیا آج سامنے کہ علماء کرام کو شامل کریں. ٹاپ لیڈرشپ خانہ کعبہ سے لے کے نیچے تک دار دربار تک ساری آپ کے ساتھ موجود ہے.
لیکن وہ یونین کونسل لیول کی جو مساجد ہیں ان کا بھی ایک مین اثر و رسوخ ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ کئی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، تو میرا خیال جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ جو گلی محلے کے امام خطیب ہیں، اس میں جو چرچ کے پادری ہیں ان کو بھی شامل کریں، ہندو و سکھوں کو بھی شامل کریں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی نچلے طبقے پر سطح پہ موجود لوگ ہیں. تو میری علماء کرام سے یہ ایک دو گزارشیں ہیں. گزارشات یہ ہیں کہ ایک تو جو آئندہ جمعہ ہے وہ آپ اگر حمایت کریں آج کے اس اعلامیے کی کہ آپ اپنی گفتگو کے آخر میں 1-2 منٹ آپ اس پہ بات کریں، اور اگر وہ ویڈیو بن سکے تو بہت ہی اچھا ہوگا. آج ایک واٹس ایپ گروپ بن جائے گا، اس گروپ میں آپ اس ویڈیو کو سینڈ کر دیں. بہت آسان ہے اور بڑے آسان طریقے ہیں. اگر آپ کا جمعہ لائیو جاتا ہے تو اس لائیو جمعہ کی جو لنک ہے وہ آپ اسی گروپ میں سینڈ کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو بنانی بھی نہ پڑے، ہم اس لنک سے جو ہماری انتظامیہ ہے وہ اس کو دیکھ سکیں. کیا اس بات کی تائید اور حمایت ہے؟ جی بالکل. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کچھ گزارش کی جائے اس حوالے سے تو آپ گاہے بگاہے اپنے خطبے میں اس کو آپ پروموٹ کریں، بات کریں. اس بات کی بھی تائید ہے؟ اگر تائید نہیں ہے تو پھر بتا دیں. ندیم کمل صاحب کس طرح؟ چلو شکر. یہ ذرا ہمارے دوست بھی ہیں، تھوڑا سا محفل کو اچھا بھی کرنا چاہیے. تو یہ گزارشات ہیں. انشاءاللہ پرسوں ہماری اسی طرح راولپنڈی پریس کلب میں کانفرنس ہو رہی ہے. ہم شہر جا رہے ہیں اس کو آگے لے کے. تو اگر آپ کے جو دوست راولپنڈی میں موجود ہوں تو آپ ہمیں ان کا بتائیں، ہم ان کو بھی وہاں ساتھ اپنے شامل کرتے ہیں. یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک بڑے سیمینار کی صورت میں بھی آپ سے مخاطب ہوں گے. اب جی یہ اعلامیہ میں پڑھ دیتا ہوں. محترم نقشبندی صاحب صرف گفتگو تاٹی سے تو ہونے سے پیچھے کھڑے ہوں. آپ کے جو 36 اضلاع ہیں ماشاءاللہ ان میں سے جس ضلع میں آپ جائیں آپ وہاں ڈیوٹی لیں، وہاں علماء آپ کے پاس. ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا انہوں نے جو تائید و حمایت کی، یہی سارے علماء کرام کی ہے. ایک بات رہ گئی کہ جو آپ یہاں لوگ آئے ہیں کہ جو ہم راولپنڈی میں کریں گے، جس طرح ہمارے غفار صاحب نے کہا کہ تمام جو اضلاع ہیں وہاں پہ جو ڈی سی ہیں وہ آپ کو ویلکم کہیں گے، وہ ان کے ساتھ ہم آپ لوگوں کا لنک جوڑیں گے ذریعہ لاہور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو لنک کیا جائے گا ڈی سی اور کمشنر کے ساتھ. تو یہ بھی ہم آپ کو سپورٹ دیں گے تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ضلع میں کوئی ایسی رکاوٹ ہو تو اس کو انتظامی طور پہ بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت تندرستی ہے، اور اس تندرستی کو برقرار رکھنا تقاضۂ شریعت و فطرت ہے. شریعت و فطرت یہ چاہتی ہے کہ انسان مضبوط ہو، توانا ہو اور صحت مند ہو. اس پر جو ذمہ داریاں ڈالی جائیں ان کو آسان طریقے سے نبھا سکے، اور ان تمام حضرات کو جو صحت تندرستی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں ان کا قبل از وقت سد پاپ کی ضروری ہے. مثلا پولیو یہ ایک ایسی لاغر بیماری ہے جس سے انسان ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے. جس انسان نے معاشرے کا بوجھ اٹھانا تھا وہ خود معاشرے پر معاذ اللہ استغفر اللہ بوجھ بن جاتا ہے. معاشرہ کی ترقی رک جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک گھر میں 2 افراد معذور ہو جاتے ہیں تو اس گھر میں جو ترقی کرنی تھی وہ رک گئی، ان کی ذہنی صلاحیتیں رک گئیں. اسی طرح وہ جو 2 بندے متاثر ہوتے ہیں وہ صرف 2 بندے متاثر نہیں ہوتے بلکہ پورا خاندان ان کی معذوری کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے پولیو کے قطرے میڈیکلی طور پہ بالکل درست ہیں اور شریعت کے عین مطابق ہیں. اب ہم قرآن و سنت کی طرف اگر ہم آئیں تو آج کی آل مسالک انسداد پولیو ورکشاپ لاہور 2022 بعنوان پولیو کے خاتمے میں علماء اور مشائخ کا کردار. ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور تنظیم اتحاد امت پاکستان کے زیر اہتمام آج کی ہونے والی ورکشاپ میں ہم سب سے پہلے تمام مسالک کے
جیت علماء مشائخ، مفتیان کرام اور ذاکرین مجالس و محافل کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کانفرنس میں شامل علماء مشائخ کے نامی اسم گرامی آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کی روشنی میں اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت بچائی، اور سورہ انعام آیت نمبر 40 کی روشنی میں ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، جبکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کی روشنی میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی صحت اللہ رب العزت کی ذات سے بے شمار اور بہت مواقع کی دعا کی کہ اللہ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما۔ دوسری طرف احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں جو مرض ہے وہ لا علاج ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے انسان کے ساتھ کہ کوئی جو بیماری ہے وہ لا علاج نہیں۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں والدین کے اوپر اولاد کے بے شمار حقوق ہیں، انہی حقوق میں سے صحت کے بارے میں بھی تمام والدین ہمیشہ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔ پولیو خطرناک مرض ہے جس کا علاج اللہ کی رحمت کے بعد صرف اور صرف پولیو کے قطرے ہیں، اس لیے ہم 22 کروڑ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ پولیو کے قطرے ہر بچے کی صحت کے لیے ضروری ہیں، اپنے بچوں کو پولیو قطرے ہر دفعہ ضرور پلائیں۔ آج کی ہونے والی ورکشاپ میں پہلے بھی الحمدللہ عالم اسلام کے تمام مسالک کے جدید علماء کرام نے پولیو قطرے پلانے کے حوالے سے ہمیشہ پولیو ورکرز کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، لہذا آج ہم ایک بار پھر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ ہم علماء مشائخ اپنی مساجد کے خطبہ جمعہ میں لوگوں کو پولیو کے حوالے سے ضرور آگاہی دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جمعہ 19 اگست 2022 کو خطبات جمعہ میں پولیو مہم کی بھرپور حمایت کرنے کا اعلان کریں گے۔ خطبات جمعہ اسی موضوع پر دیا جائے گا تاکہ پنجاب، KPK، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جلد از جلد پولیو فری ہو سکیں۔ ہم ایک بار پھر والدین سے کہیں گے کہ وہ بچے جن کی عمر 5 سال تک ہے ان بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، پولیو ورکرز کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ ہم پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر پنجاب اور تنظیم اتحاد پاکستان کے زیر اہتمام بدھ 17 اگست کو راولپنڈی پریس کلب میں انشاءاللہ کانفرنس کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعا کی درخواست کروں گا مفتی انتخاب احمد صاحب سے کو دعا فرمائیں۔ الہ امین کے رضا کے خوشنودی کے لیے ہم تیری مخلوق کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے، الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارا بیٹھنا اور یہ کوشش کرنا قبول فرما۔ نبی اکرم علیہ السلام کے وسیلہ جلت سے پوری انسانیت کو بالعموم اور بالخصوص اہل ایمان علیہ السلام اہل پاکستان کو پولیو وائرس اور اس طرح کے دیگر تمام موذی امراض سے محفوظ فرما۔ کرونا وائرس کو بھی دفع دور فرما دے، اور ہر وہ مرض جو گھر کی مرض ہے، ہر وہ مرض جو ہاسپٹل کی مرض ہے، روحانی، جسمانی، ظاہری باقی تمام امراض سے ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، اہل ایمان اہل پاکستان کو محفوظ فرما۔ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں اللہ اس میں تو برکتیں عطا فرما دے۔ تیری ذات جب شامل حال ہو جائے گی تو رحم و کرم کے فیصلوں میں ہم پہ اپنی خیریت عطا فرما، اور پاکستان کو ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کے بحرانوں سے، بالخصوص ایسے موذی امراض سے اور معاشی بحران سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی سیدنا محمد و علیہ وسلم۔